اشر تلخی سے بولا۔ علیشہ روتے ہوئے پھر چلی جاتی ہے۔ اشر کے موبائل پر فرمان کی کال آنے لگے۔ ہیلو، ہاں فرمان بول، کہاں؟ ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں، اشر نے کہا۔ اشر فرمان کے کہنے پر اسنان کے گھر پہنچتے ہیں۔ اشر ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہیں، وہاں سب سے پہلے موجود تھے پروین بیگم انم کے ساتھ بیٹھی، عریشہ، فرمان، حمیدہ، اظہر اور عرفان اور عرصان کی پوری فیملی۔ عرصان حیرت سے یہاں کیوں جمع ہے؟ اشر سب کو اس طرح سنجیدہ بیٹھے دیکھتا بولتا ہے۔ اشر پروین آنٹی تم کو کچھ بتانا چاہتی ہے، دیکھو بہت تحمل سے سننا۔ ارسلان سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اشر نہ سمجھے سے ارسلان کی طرف دیکھتا ہے۔ عریشہ تم کچھ پتہ ہے کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اشر عریشہ کی تو سے بھائی مجھے خود کچھ نہیں پتا، فرمان مجھے جلدی یہاں سے لے آئی، عریشہ منہ بنا کر بولی۔ اشر میں تمہاری مجرم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پروینہ بیگم نے کہا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مامی؟ میں سمجھا نہیں، کس بات کی معافی؟ اشر نے کہا۔ اشر تمہاری ماں کی میں مجرم ہوں، میری وجہ سے تمہاری ماں کے ساتھ برا ہوا، پروینہ روتے ہوئے کہا اور پھر ساری بات بتانا شروع کر دی۔ تمہارے باپ سے پہلا میرا رشتہ لگا تھا، میرے رنگ گم تھا، اظہر کی جویلری پسند آ گئی تھی، اظہر نے مجھ سے شادی توڑ دی، مجھ سے رشتہ توڑ دیا۔ پروینہ غیر سوچ میں گم ہو کر اشر اور عریشہ حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر میرا رشتہ جویلری کے بھائی جنید کے لیے آیا۔ پروین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں شادی ہو کے جنید کے گھر آ گئی۔ جنید کی ماں بہت نفیس خاتون تھی، بہت عزت سے مجھے رکھا، جویری بھی مجھے بہت پیار اور عزت و احترام دیتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ جویریہ وہی عورت ہے جس کی وجہ سے مجھے ٹھکرایا گیا، میں جویریہ سے نفرت کرنے لگی۔ میں نے جنید کو جویریہ سے دور کرنے کی شروع کیا، لیکن جنید اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا میرے گھر میں میری کم جویریہ کی زیادہ سنی جائے۔ پھر میں نے ایک چال چلی، جنید کے سامنے جویریہ سے پیار سے بات کرتی تھی اور جب وہ نہیں ہوتے تو جویریہ خوب ذلیل کرتی۔ ایک دفعہ میں نے جنید کی ماں کو زور سے دھکا دیا، جویریہ کو یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اس وقت جنید کام پر سے جلدی آ گئے تھے، جنید کو جویریہ نے نہیں دیکھا تھا، میں نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ جنید میری باتوں میں آ گئے، جنید نے جویریہ کو مجھ سے معافی مانگنے کو کہا، جویریہ غصے میں مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ جویریہ کی باتوں سے جنید کو غصہ آنے لگا، انہوں نے جویریہ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، جویریہ روتے ہوئے اپنے سسرال چلے گی۔ اس کے بعد سے جنید میری مٹھی میں تھے، میں جب دیکھاتی وہ وہی دیکھتے۔ ایک دن جویریہ کے موبائل پر ایک نون نمبر سے کال آ رہی تھی، میں نے ریسیو کر لی۔ میں نے ہاشم سے پیار بھری باتیں کرنے شروع کر دی اور پھر 2-3 رومانٹک میسج بھی کر دیے۔ ہاشم جانتا تھا میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ جویریہ نے ہاشم کو فون پر کتنی بار منع کیا اسے تنگ نہیں کرے، وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، لیکن ہاشم نہیں مانا۔ میں جانتی تھی عرفانہ آنٹی جویریہ کو پسند نہیں کرتی، میں نے اس بارے میں عرفانہ کو بتایا کہ جویریہ کسی رانگ نمبر سے بات کرتی ہے۔ جب انہوں نے جویریہ کا موبائل دیکھا تو انہوں نے جویریہ کو خوب مارا۔ جب اظہر اور عرفانہ آنٹی نے جویریہ کو گھر سے نکال دیا تو میں نے جویریہ کو گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ میں جویریہ کو برباد کر کے بہت خوش تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا اس چنگاری سے میرا گھر بھی جل جائے گا۔ پروین روتے ہوئے کہا۔ اشر بے یقینی سے پروین کو دیکھتا ہے۔ اشر اور عریشہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے کی سزا مل گئی، میں ایک بے قصور کو رسوا کیا، اللہ نے میری بیٹی کو اس صورت میں مجھ سے مکافات عمل لیا۔ پروین اشر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے۔ اشر زبر سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، عریشہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اشر انگار بھری آنکھوں سے پروین کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا تو آپ کبھی ہمیں سچائی نہیں بتاتی، میں نے آپ کے ہر ایک ظلم پر سہا، یہ سوچ کے کہ آپ جیسی بھی تھی آپ نے ہمیں رہنے دیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا ہماری بربادی میں آپ کا ہی ہاتھ ہے، اشر نفرت سے کہا۔ پروین شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتی ہے، عریشہ روتے ہوئے اشر کے گلے لگتی ہے، اشر عریشہ کے آنسو پوچھتے ہیں، اشر عریشہ کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اشر غصے سے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جاتا ہے۔ اشر غصے سے گھر میں داخل ہوا، آیت اشر کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، اشر کے پیچھے کمرے میں جاتی ہے۔ اشر کیا بات ہے؟ آیت اشر کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ تم سے مطلب، جاؤ یہاں سے، اشر غصے سے چیخ کر بولا۔ آیت ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اشر آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ تو بتائیں، آیت بحثیت ہو کر بولی۔ آیت میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اشر غصے سے بولا۔ نہیں جاؤں گی میں، آخر کب تک اشر آپ مجھے اگنور کرتے رہیں گے؟ بیوی ہوں آپ کی، غلطی تو خدا بھی معاف کرتا ہے، آیت روتے ہوئے بولی۔ اشر غصے سے آیت کو بازو سے پکڑتا ہے، اشر کی انگلیاں آیت کی بازو میں بوس ہو رہی تھی۔ تم میرے ہر درد کی وجہ ہو، تمہارے باپ کی وجہ سے میری ماں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اشر نفرت سے بولا۔ آیت کے آنسو اشر کی ہاتھ پر گرتے ہیں۔ تم کیوں ہو میری زندگی میں آئی؟ جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کی تکلیفیں یاد آنے لگتی ہیں، آج تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوتی، میں نے اپنی ماں کے قتل کے بیٹے سے شادی کر لی، تم کو دیکھ کے پچھتاوا ہوتا ہے مجھے، چلی جا، کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ اشر جنونی انداز میں کہا۔ اشر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آئی روتے ہوئے اشر سے کہا۔ تم کو مجھے طلاق چاہتی تھی نا، تو اب کیوں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ جب تمہاری محبت کہاں چلی گئی تھی؟ اشر نفرت سے بولا۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے،
آیت میری زندگی سے چلی جاؤ، اشر غصے سے کہا۔ اشر پلیز دروازہ کھولے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آیت روتے ہوئے بولی، وہیں جاؤ جہاں تم رہ رہی تھی۔ میری زندگی میں اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اشر نے بند دروازے کے اندر سے چیخ کر کہا۔ آیت روتے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ نمرہ جو آیت سے ملنے آئی تھی، آیت کو دروازے پہ اس طرح بیٹھا دیکھ گھبرا جاتی ہے۔ کیا ہوا آیت؟ اس طرح یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نمرہ پریشانی سے آیت روتے ہوئے نمرہ کے گلے لگ گئی۔ ساری بات سننے کے بعد نمرہ غصے سے اندر جانے لگتی ہے، لیکن آیت وہ روک لیتی ہے۔ چلو یا آیت، تم میرے گھر چلو۔ نمرہ غصے سے آیت نمرہ کے ساتھ چلی جائے گی۔ نمرہ غصے سے ارسلان کو فون ملاتی ہے اور اس کو خوب سناتی ہے، کیسا دوست ہے تمہارا، کوئی اس طرح بیوی کو گھر سے نکالتا ہے۔ نمرہ دل کی بڑاس نکال کر بولی۔ نمرہ آیت کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ ارسلان ارم کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ پریشان ہو۔ ارسلان پریشانی سے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ دیکھو ارسلان، میں بھی ساتھ چل رہی ہوں۔ پیچھے سے عرفہ افتخار بولی۔ ماما آپ؟ ارسلان پریشانی سے کہا۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، تم چلو ذرا، اشر کو میں دیکھتی ہوں۔ بہت دماغ خراب ہو گیا، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، زندگی کو اسٹار پلس کی ڈرامہ بنا کر رکھا ہے۔ عرفہ غصے سے بولی۔ ارسلان اشر کی شامت کا سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اشر ارسلان کی ماں کو ماما ہی بولتا تھا، وہ اشر کو اپنا دوسرا بیٹا مانتی تھی۔ اشر اگر کسی کی سنتا تھا تو ارسلان کی ماں ہے۔ عریشہ فرمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عریشہ، میں سمجھ سکتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے۔ فرمان عریشہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ فرمان، مامی اتنی بری نکلے گی میں نے نہیں سوچا تھا۔ عریشہ روتے ہوئے بولی۔ رو لو جتنا رونے ہے، تمہارے دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد میں تمہاری ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تمہاری شکل ویسے بھی کتنی ڈراؤنی لگتی ہے، رونے کی وجہ سے پورا کاجل پھیل گیا تھا، اب اور بھی ڈراؤنی لگ رہی ہو۔ فرمان نے شرارت سے کہا۔ عریشہ صدمے سے فرمان کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا میں آپ کو چڑیل لگ رہی ہوں؟ عریشہ اپنا ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے کہا۔ میں کیا بول سکتا ہوں، آگے تم سوچ سمجھدار ہو۔ فرمان مسلم سے کہا۔ عریشہ تکیہ اٹھا کر فرمان کو مارنے لگتی ہے۔ فرمان کا مقصد عریشہ کا دھیان بٹانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ عریشہ ایسے ہی بیٹھی روتی رہتی۔ حذیفہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگنے لگتا ہے۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ مجھے ایک ہفتے سے ناراض ہیں۔ حذیفہ نے ماں کو سے سلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو نا میں تمہیں معاف کروں تو پھر جاؤ پہلے اشر سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ سلمہ کرسی سے اٹھتی ہوئی کہا۔ پھر سلمہ حذیفہ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر کمرے سے چلی جاتی ہے۔ حذیفہ کی نظروں کے دور تک سلمہ کا پیچھا کرتی ہیں۔ اظہر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اظہر خون کی الٹی کر کے بیٹھا۔ اظہر کی خراب حالت دیکھ کر عرفانہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے حمیدہ کو فون ملاتی ہے۔ تب تک اظہر گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فرمان حمیدہ بھاگتے ہوئے فرمان کو آواز دیتے ہوئے فرمان کے کمرے سے آئی۔ اماں کیا ہو گیا؟ فرمان حمیدہ کی اس طرح بولنے پر گھبرا کر پوچھتا ہے۔ تمہارے ماموں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ حمیدہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بتاتی۔ کیا؟ عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمان نے کہا۔ اچھا آپ چلیں۔ فرمان اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر فرمان عریشہ کی پریشان چھوڑ کر حمیدہ کے ساتھ چل جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ امجد نے اشر کی شرح سننے کے بعد غصے سے کہا۔ بھائی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، آپ کو انم کے اپنانا ہوگا۔ عریشہ پریشانی سے بولی۔ لیکن امجد نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں بھائی، آپ نے بھی تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی، جبکہ میرے ساتھ حذیفہ نے کچھ ایسا نہیں کیا، وہ تو بس مجھ سے اشر بن کے بات کرتا تھا۔ عریشہ نے کہا۔ عریشہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دروازے پہ کھڑے سجاول خان نے بابا جناب امجد اپنی جگہ کھڑے ہو کر بولا۔ تمہاری وجہ سے پہلے ہی ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے، تمہارے اس پریس کانفرنس کا خوب مذاق بنائے جا رہے ہیں، تمہارا فیس بک پر تمہاری کانفرنس کو لے کر خوب لطیفے بنے جا رہے ہیں۔ اشر کا وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل بزنس مین ہے، اس کا بزنس دنیا کے ہر گلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اشر پر انگلی اٹھانا ہمیں بہت مہنگا پڑ گیا، اور تم نے جو اس پر حملہ کروایا اس میں ہم پر کیس کر دیا۔ جو پولیس والے اس میں زخمی ہوئے تھے ان کے منہ میں پیسوں سے میں نے بند کر دیے، لیکن اشر کا منہ بند کرنے کا سوچا بھی مت، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اس کا باپ ایک رئیس آدمی ہے، اشر سے سمجھوتے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سجاول خان نے کہا۔ لیکن بابا جان میں بھی کیا کرتا، جوانی کی آگ بہت گرم ہوتی ہے۔ امجد نے بے بسی سے کہا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر تم یہ سوچ لیتے تو تمہاری جوانی کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی۔ سجاول خان ظفر کیا۔ امجد نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اشر اپنے کمرے میں لیٹا تھا، آیت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آیت سے کچھ وقت کے لیے دور رہنا چاہتا ہے۔ اشر نے غصے سے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا، اپنی اور آیت کی تصویر والا فریم اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا، جو کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اشر زور زور سے چیختا ہے۔ پروین کا سچ جاننے کے بعد اشر اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس نے ہر رشتے سے دھوکا کھایا۔ نہیں آیت، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اشر اپنے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر بولا۔ دوسری طرف آیت کمرے میں لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ آیت کے دل پر اشر کے الفاظ تیر بن کے لگے تھے۔ اشر آپ بہت برے ہیں۔ آیت روتے ہوئے اشر کی تفسیر اظہر کی حالت بہت نازک ہے، بیٹا تم عریشہ کو لے آؤ۔
और अशर को भी फ़ोन कर दो। हमीदा तस्वीर पढ़ती हुई कहा, ठीक है अम्मा। फरमान अशर को फ़ोन करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करता। फरमान फिर अरसलान को फ़ोन मिलाता है। हेलो, हाँ फरमान बोलो। अरसलान गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, क्या ठीक है, मैं मम्मा के साथ अशर की तरफ जा रहा हूँ, मैं उसके लिए पहुंचता हूँ। अरसलान ने परेशानी से बोला, क्या हुआ अरसलान, सब खैरियत है? इरफा इफ्तिखार अपने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ ठीक नहीं मामा, अशर के वालिद की हालत सीरियस है, इनको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं, कभी भी मौत वाक़ई हो सकती है, जल्दी से उनके बच्चों को बुला लें। अरसलान फोन बंद करके गहरी सांस लेकर बोला, अल्लाह रहम करे। इरफान परेशानी से बोली, अरिशा फरमान के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। अरिशा इमरजेंसी रूम में अजहर नजीर से मिलने आई। पापा, अरिशा नीम आवाज से अजहर को मशीने में जिगरा देखकर बोली। अजहर अरिशा की आवाज सुन आंखें खोलते हैं। अरिशा, मुझे माफ कर दो। अजहर अपने हाथ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन डिप लगने की वजह से उठा नहीं पा रहा था। पापा, मैंने आपको माफ कर दिया, बेटी होती ही ऐसी है, नाजुक सदिर रखने वाली। अपने बाप की आंखों में कोई बेटी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कुछ अजहर ने किया उसकी कुदरत ने सजा दे दी अजहर को सजा दे दी। अरिशा अजहर के सीने से लगकर रोने लगती है। बाप की शफकत पाकर अरिशा को लगा कि वह छाव में आ गई। अजहर भी आंसुओं से रो रहा था। अशर नहीं आया। अजहर नजीर ने पूछा। अरिशा फरमान की तरफ सारी नजरों से देती है। मामू, वो रास्ते में है, आने वाला है। फरमान हिचकिचाते हुए कहा। फरमान मुसलसल अशर को फोन कर रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था। अशर अरसलान को आवाज देते हुए अशर प्लेस में दाखिल हुआ। अशर के नौकर अरसलान का रास्ता रोक लेते हैं। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मुलाजिम खशमतुल्लाह ने कहा, मैं जा रहा हूँ, हटो सामने से, मैं खुद देखता हूँ तुम्हारे मालिक को। अरसलान गुस्से से बोलता हुआ सीढ़ी से बढ़ता है। पीछे से अरफा भी आ जाती है। अरसलान अशर के कमरे में कदम होते। अशर का कमरा पूरा फैला हुआ था, पूरे कमरे में कांच बिखरे हुए थे। अशर खुद बेड पर लेटा था। अरसलान अफसोस की निगाह अशर पर डालता है। अशर, ये क्या कमरे का हाल बना रखा है? अरफा गुस्से से बोली। अशर अरफा की आवाज सुन पीछे मुड़कर देखता है और जल्दी से बेड पर खड़ा हुआ। आंटी, आप यहाँ? अशर हैरत से कहा। अशर, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं। अरसलान अशर की तरफ देखते बोला, अरसलान, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। अशर आर बढ़ते हुए कहा, अशर, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे तो नहीं थे, वो जैसे भी है तुम्हारा बाप है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। अफवाह अशर को डांटते हुए, क्या? अशर शर्मिंदगी से होता, आप तुम चलो, जल्दी चलो, ऐसा ना हो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाए। अरसलान ने कहा, लेकिन मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। जब वो कहाँ थे जब मुझे इनकी जरूरत है? वैसे भी वो मेरे लिए पहले मर चुके हैं, अब इनके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशर जुनूनी अंदाज में कहा। अशर, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कब का तुम्हारा वालिद को माफ कर चुकी होती। अशर, इतने संगदिल ना बनो, बिस्तर मरग पर हैं, तुमको पुकार रहे हैं, अपनी माँ की खातिर चल लो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? अरफा उदासी से कहा। आंटी, ऐसा मत बोले। अशर तरफ कर बोला, चलो अरसान यहाँ से ये फैसला कर चुका है। इरफा अशर को नजरअंदाज करते हुए कहा, रुक जाए, मैं चलता हूँ। अशर हार मानते हुए कहा। अशर अरसान के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अशर इमरजेंसी रूम में अजहर से मिलने गया। अरिशा पहले से अजहर के पास बैठी थी। अरिशा ऐसे ऐसे कदम उठा के अजहर के पास जाकर खड़ा हो गया। अजहर अशर को देखकर अपने सीने से लगाने के लिए उठना चाहा लेकिन कमजोरी की वजह से उठ नहीं सका। अशर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अजहर रोते हुए बोला। अशर अपने बाप से नफरत जरूर करता था लेकिन अपने बाप को ऐसी हालत में देख नहीं पा रहा था। अशर आंखों में आंसू लिए अजहर को देख रहा था। फिर आगे बढ़कर अशर अजहर के सीने से लग गया। अशर के सर पर अजहर अपना कपकपाता हाथ रखा। अशर बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने आपको माफ कर दिया पापा। अशर के मुंह से अल्फाज सुनने के अजहर का दम निकल गया। अजहर का हाथ एक तरफ गिर गया। अशर रोते हुए सर उठाकर देखता है, हार्ट की लाइन सीधी चढ़ रही थी। पापा, अरिशा जोर से चीखती है। इतने में डॉक्टर अंदर आते हैं। अशर सवालिया नजरों से डॉक्टर की तरफ देखते हैं। सॉरी, शी इज नॉट मोर, डॉक्टर बोल के चले जाते हैं। अरिशा जोर जोर से रोने लगती है। अशर अपने आंसू सबूत करता हुआ अरिशा को संभालते हैं। भाई, पापा हमें छोड़कर चले गए। अरिशा रोते हुए बोली। अशर अरिशा को खुद से लगाकर चुप कराता है और अजहर की आंखें बंद करता है। अजहर की तफ्तीन के बाद अशर बिना किसी को बताए यूरोप चला गया था। अशर के जाने के बारे में किसी को नहीं पता था। आयत अरिशा को संभाल रही थी। आयत ने पूरे घर में संभाला हुआ था। जो तहजीब के लिए आते थे सबसे आयत मिल रही थी। आयत अशर को फुल मिलाती है लेकिन अशर का नंबर बन जा रहा था। आयत, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारी यही जरूरत है। निम्रा ने कहा। हाँ, मुझे पता है। अरसलान भाई, आयत का निम्रा से बात करते हुए अरसलान को आवाज देती है जो कुछ गुस्से में नजर आ रहा था।
अरसलान आयत के पास आया। जी भाभी, अरसलान भाई अशर का कुछ पता है? वो कहाँ है? आयत परेशानी से पूछा। भाभी वो यूरोप चला गया है। अरसलान अपना गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। क्या? आयत को यह सुनने के शौक लगा। अरसलान आयत को परेशान छोड़कर चला गया। अशर ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चले गए? आयत खुद से सवाल करती है। क्या अशर हमारे दरमियान इतनी दूरियां आ गई हैं? आयत सोचती है, अशर तुम यूरोप क्यों चले गए? अरफा परेशानी से अशर से फूल पर बात करते हुए पूछा। आंटी मैं नहीं चाहता कोई आकर मुझसे कहे कि मेरे बाप मर गया। अशर रोते हुए बोला। अशर मेरी जान, अरफा का दिल भर आया। आंटी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सबसे मिल सकता। अशर किसी छोटे बच्चे की तरह डरते हुए बोला। अशर फोन बंद कर देते हैं। अरफा गहरी सांस लेती है। अजहर को गुजरे हुए 1 साल हो गया था। अशर ने इन 1 साल में किसी से राब्ता नहीं रखा। इरम अरसलान के यहाँ प्यारा सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इरम ने असर रखा था। इरम को इसकी आंखें असर से मिलती जुलती लगी। सब बहुत खुश थे। आयत अरफाना के साथ रह रही थी। अनिमरा की शादी शर्जील से हो गई थी। अरीशी और फरमान के हाथ जुड़वा बेटियां होती हैं, जिसमें से एक हाथ बचपन में अरसलान ने अपने बेटे के लिए मांग लिया था और इन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। अनम की शादी अमजद से हो गई थी। अमजद के यहाँ बेटी हुई थी। अनम अमजद के साथ खुश थी। अलीशी ने सिलाई सेंटर खोल लिया था जिसमें गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाती थी। हुज़ैफा बहुत बदल गया था। वो अशर से हसद व बुग़्ज़ नहीं रखता था। हुज़ैफा अपने माँ बाप को उम्रा कुरानी के लिए ले गया था। हुज़ैफा अब अशर की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया था। परवीन को रहने के लिए अरफाना ने अपने घर में जगह दे दी। मुख्तार और सलमा के उम्रे के वापस आ गए थे। इनकी दावत अरफाना बेगम ने रखी थी। सब अफराद इस दावत में शरीक थे। अरसान अपनी फैमिली के साथ आ गया था। रीशा और हमीदा पहले से आ गई थी। फरमान अपने हॉस्पिटल से जल्दी फारग होके आ गया। अनम अमजद के साथ आई थी। सजावल खान और अलीशा भी दावत में शरीक थे। आयत ने सारा इंतजाम संभाला था। अशर के जाने के बाद आयत बहुत कमजोर हो गई थी। आयत अब पहली बारी आयत नहीं लगती थी। भाभी घर में इतने मुलाजिम हैं, फिर भी आप इतना काम कर रही हैं, कुछ इन्हें भी करने दें। अरीशा आयत को बिरयानी दम करते रखते देखकर बोली। ऐशु क्या हुआ? वैसे भी मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, काम तो वैसे भी थोड़ा था हो गया। आयत मुस्कुराते हुए बोली। भाभी जाके कपड़े चेंज कर लें, आपने तो तैयार होना छोड़ दिया। अरीशा आयत के सादा सा कॉटन का सूट में देखकर बोली। किसके लिए तैयार हूँ अरीशा? औरत को अपने शोर के लिए तैयार होती है ना। आयत तलखी से बोली। भाभी सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। अरीशा उदासी से बोली। कोई बात नहीं। आयत के जैसे निकलते हुए बोले। आयत को चलते हुए चक्कर आने लगते हैं। भाभी आप ठीक तो हैं? अरीशा जल्दी से आयत को पकड़कर बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों सुबह से चक्कर आ रहे हैं। आयत बोलती है। बेसिन की तरफ भागती है। अरीशा ये देखते हुए मुस्कुराई। अब तो भाई को भी वापस आना पड़ेगा। अरीशा खुश होकर बोली। आयत का डॉक्टर का चेकअप करने के बाद लेडी डॉक्टर नाइमा, जो आयत की दोस्त थी, परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी वीकनेस है। डॉक्टर नाइमा ने बोला। हाँ मैं समझ सकती हूँ। अरीशा खुश होकर बोली। अरीशा की फजूल में मुस्कुराने में डॉक्टर नाइमा हैरत से अरीशा की तरफ देखती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हो? डॉक्टर नाइमा हैरत से बोली। वो मुझे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसी खुशी? डॉक्टर नाइमा सवाली नजरों से अरीशा की तरफ देखती है। आयत भी अरीशा की तरफ मुतवज्जो हो जाती। भाभी प्रेग्नेंट है ना? अरीशा खुशी से बोली। क्या? आयत और नाइमा दोनों एक साथ बोली। तुमको किसने कहा आयत प्रेग्नेंट है? नाइमा ने हैरत से। भाभी को चक्कर आ रहे थे, उल्टी भी आई थी, तो मैं समझी भाई भी प्रेग्नेंट है। अरीशा मासूम से बोली। तो इसका मतलब है दुनिया की हर औरत को चक्कर उल्टियाँ आती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नाइमा ने जफर किया। क्या मतलब? तो फिर भाभी को चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरीशा नासमझी से पूछा। अरीशा तुम वाकई में 2 जुड़वा बच्चों की माँ हो ना? नाइमा सदमे से कहा। क्यों, क्या हुआ? अरीशा परेशानी से बोली। यार आयत के मैदे में मसला हो गया था, इसने रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तभी उल्टी आई होगी। और जहाँ तक चक्कर की बात है तो वो कमजोरी से आ रहे थे। समझी। अशर को गए हुए 1 साल हो गया तो आयत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो। नाइमा ने संजीदगी से कहा। ये क्या हो गया मुझसे? अरीशा ने परेशानी से बोले। क्यों, अब क्या कर दिया तुमने? आयत ने घबरा कर पूछा। वो मैंने भाई को भाभी की प्रेग्नेंट की खबर ईमेल कर दी कि वो पापा बनने वाले हैं। अरीशा परेशानी से बोली। क्या? आयत बांट के अरीशा की तरफ देखती है। अशर की सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आयत अपना सर पकड़ के बैठ गई। नाइमा और को अशर पर जो गुजरने वाली है ये सोचकर फिक्र हो रही थी। भाभी मुझे माफ कर दें, मैंने सोचा था भाई ये खबर सुन के खुशी से वापस आ जाएंगे। अरीशा शर्मिंदगी से बोली। खुशी का तो नहीं पता, सदमा जरूर लगेगा। नाइमा शरारत से बोली। आयत गुस्से से तकिया उठाकर नाइमा को मारा। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। आयत तंग आकर बोली। दोनों कमरे से चली गई। आयत अशर का सोच सोच के परेशान हो रही थी। अशर अरीशा की ईमेल पढ़कर सपाट जाता। ये किससे मुमकिन है? अशर अपना सर पकड़ के बैठा था। वो ईमेल को 10 बार पढ़ चुका था। तंग आके अशर ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। अशर पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आ गया। अशर को पैक करने
ارسلان آیا تھا۔ ارسلان خوشی سے اشر کے گلے ملتا ہے۔ کیسے ہو اشر؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اشر مسکراتے ہوئے بولا بالکل، پھر تمہارے سامنے ارسلان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ اشر ارسلان کے ساتھ عرفانہ کے گھر جا رہا تھا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ اشر موبائل چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، ارسلان ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ بس باتیں کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا راستہ طے ہو گیا تھا۔ گاڑی کی آواز سے چوکیدار گیٹ کھولتے ہیں، اشر کا سامان ملازم لے کے اندر چلے گئے۔ اشر کو گھر چھوڑ کے فرمان چلا گیا تھا۔ اشر عرفانہ کے پاس بیٹھتا ہے۔ بیٹا تم تو جا کر ہمیں بھول گئے، عریشہ کی خوشی میں بھی تم نہیں آئے۔ عرفانہ بیگم تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی دادی جان سوری، مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ اشر ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے بولا۔ اشر کی نگاہیں آیت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بیٹا تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ عرفانہ بیگم نے پوچھا۔ دادی پرانی باتوں کو بھول جائیں، اشر سپاٹ چہرے سے بولا۔ دادی میں نے ناشتہ بنا دیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آیت عرفانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے حافظ سے پوچھا۔ اشر آیت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آیت خود پر اشر کی نظریں محسوس کرتی ہے، اشر کی طرف دیکھتی ہے جو اس کا جانچی نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ آیت کا دل عریشہ کا سر پھاڑنے کا چاہ رہا تھا۔ بیٹا مجھے ابھی بھوک نہیں، ابھی تھوڑی دیر آرام کروں گی پھر کھاؤں گی، عرفانہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آیت اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ یہ جو مجھے عریشہ نے ای میل کیا تھا یہ سب کیا بکواس تھی؟ اشر غصے سے آیت کے مقابل کھڑے کر پوچھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اور یہ سوال جا کر اپنی بہن سے پوچھے کیونکہ وہ جاگتی آنکھ سے خواب دیکھتی ہے۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑا کے بولی۔ اشر آیت کا خود کو نظر انداز کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اشر آیت کے پیچھے کمرے میں جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوتا آیت اشر کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اشر اپنی ناک پکڑ کے رہ جاتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اشر اندر سے سڑک کر بولا۔ اشر سے ملنے عریشہ آئی گئی تھی۔ اشر عریشہ کی جڑواں بیٹیاں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ بھائی میں آپ سے ناراض ہوں، آپ وہاں جا کر ہمیں بھول گئے، عریشہ روٹھے ہوئے کہا۔ بھائی کی جان، بھائی سے غلطی ہوگی، عریشہ کان پکڑ کے بولا۔ عریشہ اشر کے گلے لگ گئی۔ عریشہ تم نے مجھے کیا ای میل کی تھی؟ اشر ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بھائی وہ میں نے مذاق کیا تھا آپ کو پاکستان بلانے کے لیے، عریشہ ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا گٹھیا مذاق تھا؟ اشر غصے سے بولا۔ بھائی مجھے فرمان بلا رہے ہیں، عریشہ بول کے بھاگ جاتی ہے۔ اشر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ عریشہ کب بڑی ہوگی؟ اشر عریشہ کی بیٹی سے بولا۔ وہ آگے سے ہنسنے لگی۔ اشر جھک کے دونوں کو پیار کرنے لگا۔ اشر کا آیت نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اشر جتنا آیت سے بات کرنا چاہتا آیت اتنا اشر سے دور ہوتی۔ اشر کا سامان نوکر سے آیت دوسرے کمرے میں رکھوایا تھا۔ آیت میری بات سنو، اشر غصے سے آیت کا بازو پکڑ کے بولا۔ اشر میرا ہاتھ چھوڑو، کتنی بار کہا ہے مجھے ہاتھ مت لگائیں، آیت چیخ کر بولی۔ شور ہوں تمہارا، میرا پورا حق ہے تم پر، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ اشر کی طرف آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں جانتے، آیت مسکراتے ہوئے بولی۔ آیت بس کر دو، میں مانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کے بولا۔ اشر کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے ہمارے رشتے کو، جب دل کیا جوڑ لیا، جب دل کیا توڑ لیا، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کوئی نوکر ہوں آپ کی؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی سینے میں ایک دل رکھتی ہوں۔ کیسے آپ مجھے چھوڑ کر یورپ چلے گئے، اب 1 سال بعد آ کے مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ آیت تلخی سے اشر کے گرمان پکڑ کر بولی۔ آیت انف، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، تم اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ اشر بیچارگی سے بولا۔ اشر میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں، جب آپ نے میری ایک نہیں سنی میں کیوں آپ کی سنوں؟ کیا کہا تھا آپ نے مجھے دیکھنے کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں چلی جاؤں آپ کی زندگی سے؟ اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں میری زندگی سے۔ آیت زخمی شیرنی کی طرح اشر پر چڑھا دوڑی۔ اشر کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر چلی گئی، پیچھے اشر لب بیچ کر رہ گیا۔ ارسلان تم ہنس رہے ہو، میں یہاں تم سے مشورہ کرنے آیا لیکن تمہاری ہنسی بند نہیں ہو رہی۔ اشر کب سے ارسلان کو ہنستا دیکھ رہا تھا، تنگ آ کر بولا۔ یار مجھے ہنسی آ رہی ہے، تم عریشہ کی میل پڑھ کے گھبرا کے پاکستان آ گئے اور اب بھابھی تجھے گھاس نہیں ڈال رہی۔ ارسلان اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ میں کوئی گھوڑا نہیں ہوں جو مجھے گھاس ڈالے گی۔ اشر منہ بنا کے بولا۔ یار برا مت مان، لیکن غلطی تیری ہے، تو جس طرح یہاں سے گیا بھابھی کا یہ ری ایکشن بنتا ہے۔ ارسلان سنجیدہ ہو کر بولا۔ یار وہ سو شیرنی بن کر میرے سامنے کھڑی تھی، وہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی، اور اوپر سے اس کو عرفہ آنٹی کے مکمل سپورٹ حاصل ہے، وہ اسی کا ساتھ دے رہی ہیں، میری یہاں کسی کو پرواہ نہیں، کتنی آسانی سے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ یار وہ گن کے بدلے لے رہی ہے، اشر دائی دیتے ہوئے بولا۔ بھائی صبر کیسے کہتے ہیں، عورت جب وومن پاور محبت پر آتی ہے تو سر پر بٹھاتی ہے، لیکن جب نفرت کرنے پہ آ جائے تو وہ سر سے اتار کر زمین پر پٹک دیتی ہے۔ ارسلان گہری سانس لیتے ہوئے
دانشوروں کی طرح بولا، بکواس بند کرو اپنی، میں تم سے کچھ کہنا فضول ہے۔ اشر بدمزہ ہوا، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اشر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اشر کمرے میں بیٹھا اپنی آفس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اشر صاحب جی باہر حذیفہ صاحب آئے ہیں۔ ملازم اشر سے بولا، ٹھیک ہے تم اس کو ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ اشر اپنے فائل بیڈ پر رکھے ڈائننگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ حذیفہ اشر کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ بیٹھو، یہاں کیسے آنا ہوا؟ اشر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پوچھا، اشر میں نے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں بھابھی کو بہت تکلیف پہنچی، مجھے بھابھی نے صاحب معاف کر دیا، تم بھی پلیز مجھے معاف کر دو۔ حذیفہ سنجیدگی سے سر جھکا کے بولا، اچھا اس کو محترمہ نے معاف کر دیا، مجھے معاف کرنے میں میڈم اتنی نخرے دکھا رہی ہے۔ اشر سوچتا ہے، ہاں میں نے تم کو کب کا معاف کر دیا؟ اشر مسکراتے ہوئے بولا، تھینکس اشر۔ حذیفہ اشر کے گلے لگ جاتا ہے۔ تمہاری اور عائشہ کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوا؟ اشر نے پوچھا، نہیں، وہ میری شکل دیکھنے کی تیار نہیں۔ حذیفہ دلہی سے مسکراتے ہوئے بولا، تم پریشان نہیں ہو، میں بات کروں گا۔ اشر حذیفہ کی بازوں تھپتھپا کر بولا، عائشہ یار کم کھایا کرو، دیکھو کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ فرمان عائشہ کو تیل میں ڈوبی آلو کے چپس کھاتے ہوئے دیکھ کر بولا، آپ کی نظر کے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے، میں کہاں سے موٹی ہوگی، اتنی اسمارٹ ہوں اور آپ کے ہر وقت میرے کھانے پر نظر رہتے ہیں۔ میں نے کھایا کیا ہے؟ 2 زنگر برگر، 1 سموسہ، 5 جلیبیاں اور تیسری پلیٹ چپس کے تو کھا رہی ہیں۔ عائشہ آخری چپس سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے، کیا اللہ کا مانو عائشہ، اتنا تم کھا کے بول رہی ہو کھایا نہیں؟ فرمان صدمے سے بولا، اگر میرے کھانے سے آپ کا خرچہ بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ عائشہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر بولی، یار میں نے ایسا کب بولا؟ فرمان اپنے بال پکڑ کے بولا، بس رہنے دے، ایک تو مجھے اتنی باتیں سنا دی، اب ایسا بول رہے ہیں۔ عائشہ ناک سکڑ کر بولی، ٹھیک ہے میری ماں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ فرمان ہاتھ جوڑ کر بولا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ عائشہ منہ بنا کر بولی، کس شرط پر؟ فرمان ہار مان دو، مجھے 1 پلیٹ چپس اور کھانی ہے۔ عائشہ مصمت سے بولی، فرمان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب جائیں بھی ورنہ مجھے بھوک سونا پڑے گا۔ عائشہ فرمان کو ہلا کر بولی۔ فرمان آنکھیں پھاڑ کر عائشہ کو دیکھتا ہے۔ ارم چائے کی پیالی پکڑ کے ارسلان کے ساتھ بیٹھی، کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ارم اور ارسلان کے رشتے میں اتنی مضبوطی ہو گئی تھی کہ ارسلان بنا ارم کے بولے اس کی پریشانی سمجھ جاتا تھا۔ ارسلان آپ اپنے لاڈلے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ دن بدن بہت شرارتی ہو رہا ہے۔ ارم ناک پھلا کر بولی، یار اب کیا کر دیا، اسد ابھی 1 سال کا تو ہے، تم تو ایسے بول رہی جیسے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ارسلان ہنستے بولا، ارسلان کو اپنی ڈیوٹی سے فرصت نہیں اور اب وہ بڑا ہو رہا ہے، میرا موبائل توڑ دیا، مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، کل تو وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا، وہاں سے مجھے آواز دے رہا تھا، میں سارے کام چھوڑ کے اس کو جا کے اتاروں۔ ارم ہنسی ہو کر بولی۔ ارسلان نے کہلکایا، ہنستے، آپ کو کیا پتا کتنے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسد وہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ اپنی شرارتوں کو سن کر خوشی سے ہنسنے لگا۔ ارم نے گھور کے اسد کو دیکھا، لے لیں گے، دیکھو ماما کا کیا بول رہی ہے۔ ارسلان اسد کو گود میں اٹھا کر پیار سے بولا۔ اسد اپنے پاپا کے یونیفارم میں لگے بیگ سے کھیل رہا تھا۔ السلام علیکم، اشر اتنے میں آ جاتا ہے، ارم کو سلام کرتا ہے، وعلیکم السلام بھائی آپ۔ ارم خوشی سے اشر کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اشر ارم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اشر پھر ارسلان کی طرف بڑھتا ہے، ارسلان کی گود سے اسد کو اٹھا کر خوب پیار کرتے ہیں۔ بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ارم اشر سے بول کے کچن کی طرف بڑھی۔ اشر ارسلان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی ہے۔ ہاں کیسے آنا ہوا؟ ارسلان اشر سے سوال کیا۔ آنٹی سے کام تھا، اشر اسد کے سامنے ساتھ کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو فضول ہی آئے، ماما تم سے سخت ناراض ہیں، تم کو دیکھ کر گھر سے نکال دیں گی۔ ارسلان چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، انکل کہاں ہے؟ اشر کچھ سوچتے ہوئے، بیکار میں پوچھ رہے ہو، اس بار پاپا بھی ماما کی ٹیم میں ہیں، تمہارے اس طرح جانے سے وہ بھی بہت خفے ہیں۔ ارسلان مسکراتے ہوئے بولا، یار کیا گناہ کر دیا میں نے، مطلب حد ہے یار۔ اشر جھلا کر بولا، اشر ٹیک اٹ ایزی میرے بھائی، یہ سب آپ کے جنونی فطرت کی وجہ سے ہوا۔ ارسلان اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بول یار اب میں کیا کروں، آیت میری سنتی نہیں، میری اپنی سکی بہن آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں نے عائشہ سے بولا وہ آیت کو سمجھائے تو میڈم نے مجھے اتنا لیکچر سنا دیا، اور یہ کیلمی فرمان میرا فون نہیں اٹھا رہا، گھر گیا تھا ملنے، مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، باہر سے جلسہ کر دیا۔ اشر دانت پیس کر بولا، اب میں کیا بول سکتا ہوں۔ ارسلان اپنے کندھے چھائے، ارم اتنی دیر میں نمکو چپس بسکٹ چائے رکھ کر لے آئی۔ ارم باپ اڑاتی چائے اشر کے سامنے رکھی، کیا بات ہے بھائی؟ ارم اشر کو پریشان دیکھ کر بولی، ارم تمہاری ابو کتنی ظالم ہے، ذرا سا مجھ پر ترس نہیں آ رہا اور معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اشر ٹھنڈی آہ بڑھ کر بولا، بھائی برا مت مانیے گا لیکن اس میں سارا قصور آپ کا ہے، آپ نے ابو کی نادانی کو معاف کرنے کے بجائے ان کو گھر سے نکال دیا تھا،
اور پھر ان کو چھوڑ کر یورپ چلے گئے۔ ارم اشر کی طرف دیکھتی ہوئے بولی، ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی۔ اشر بیچارگی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب اس سے میں بات کروں گی۔ ارم اشر کو پریشان دیکھ کر بولی، اچھا چائے تو پئیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ارم نے اشر سے کہا۔ اشر خاموشی سے چائے پینے لگا۔ آئے تم اور اشر بھائی مجھے ٹوم اور جیلی کی طرح لگتے ہو، جب دیکھو لڑتے رہتے ہو۔ نمرا چپس کھاتے ہو بولی۔ آیت گور کر نمرا کو دیکھتی ہے، اچھا نا سیریس نہیں ہو، مذاق کر رہی ہوں۔ نمرا پیکٹس کے آخری چپس کھاتے ہو کہا۔ نمرا، اشر نے مجھے تڑپا چھوڑ کر چلے گئے، ایک بار بھی مجھے مڑ کے نہیں پوچھا، اب 1 سال بعد آ کر مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں۔ آیت نے منہ بنا کر بولا، اچھا سیٹ نہیں ہوا تھوڑا سا تو اشر بھائی کو ستانا بنتا ہے۔ نمرا مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر علیشہ سے ملنے آیا تھا۔ اشر کو دیکھ کر علیشہ حیرانی گن نظروں سے اشر کو دیکھتی ہے۔ آپ پاکستان کب آئے؟ علیشہ اشر سے پوچھا۔ 2 دن ہو گئے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ اشر بلو کلر کی پینٹ شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کی براؤن آنکھیں کے صحن میں کوئی بھی گرفتار ہو سکتا تھا۔ کاش اشر آپ میرے مقدر میں ہوتے، بے اختیار علیشہ نے دل میں سوچا۔ کیا سوچنے لگی؟ علیشہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اشر چونک کر علیشہ کے سامنے ہاتھ ہلا کر بولا، کچھ نہیں۔ علیشہ ہڑبڑا کر بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اشر سنجیدگی سے بولا، اگر آپ کو حذیفہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ علیشہ کاٹدار لہجے میں بولی، علیشہ دیکھو، تم ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول نہیں سکتی۔ اشر علیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی۔ اشر آپ میرے نصیب میں نہیں تھے، یہ میں نے مان لیا، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ آپ کو کیا پتا، جس کو ٹوٹ کر چاہو وہ آپ کے سامنے کسی اور کا ہو جائے تو اس کو درد کیسا ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہو علیشہ کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ علیشہ پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اشر مایوسی سے واپس چلا گیا تھا۔ آیت کی کل سالگرہ تھی۔ ارم علیشہ کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اشر بھی وہیں پہنچ گیا۔ بھائی آپ نے کیا پلان اختیار کیا؟ علیشہ چاٹ کھاتے ہوئے پوچھا۔ اشر پھر دونوں کو کل کے لیے پلان بناتا ہے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے بھابھی آپ کو معاف کر دے گی؟ علیشہ نے سوال کیا۔ یار مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ اشر مسکراتے ہوئے بولا، بھائی پلان تو بہت اچھا ہے۔ ارم خوش ہو کر بولی، علیشہ تم یہ اتنا کب سے کھانے لگی؟ اشر علیشہ کو تیسری پلیٹ چاٹ کی کھاتا دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے، بھائی اتنا کم تک کھاتی ہوں؟ علیشہ مسے سے بولی، یہ کم ہے، ابھی سے پہلے تم نے 2 برگر کھا چکی ہو، اتنا کھاؤ گی تو تمہارا ویٹ بڑھ جائے گا۔ اشر صدمے سے کہا، بھائی آپ ہی فرمان کی طرح مجھے بول رہے ہو۔ علیشہ منہ بنا کر بولی، علیشہ بس کرو، رکھو اسے۔ اشر علیشہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر بولا، اب تم کل سے جیم جاؤ گی، دیکھو کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو، اور یہ اپنا کھانا کم کرو، اور اب تم بس 1 روٹی کھاؤ گی۔ اشر علیشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ علیشہ منہ بنا لیتی ہے۔ ارم کو علیشہ کی شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگتی ہے۔ حذیفہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شرجیل حذیفہ سے بولا، کیا تم مجھ سے آفس شادی کی بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ حذیفہ شرجیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار تم اتنے بدل گئے ہو، لیکن تم ایک دن بات مان کیوں نہیں لیتے؟ علیشہ تمہاری نصیب میں نہیں، تم کتنی بار اسے ذلیل کر چکے ہو، کتنی بار تمہیں ذلیل کر چکی ہے۔ شرجیل پریشان ہوا، علیشہ کو میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا، مجھے یقین ہے وہ میرے قدر میں ایک نہ ایک دن لکھی دی جائے گی۔ حذیفہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شرجیل افسوس سے حذیفہ کی طرف دیکھتا ہے، کیا بات ہے ارسلان، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اشر ارسلان سے ملنے آرمی کے آفس میں آیا تھا۔ یار ایک لڑکی مجھے میل نہیں ملی ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، وہ لڑکی کو ایک رانگ نمبر تنگ کرتا تھا، پہلے تو وہ بات نہیں کرتی تھی اور نمبر بدل کے اس کو پریشان کرتا تھا، لیکن پھر وہ لڑکی اس کی جال کو محبت سمجھ بیٹھی، اس روز فون پر باتیں کرنے لگی۔ تم کو تو پتہ ہے جب ایک لڑکا لڑکی ایک ہوتے ہیں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ باتیں ملاقاتوں تک جا پہنچی، پھر ملاقاتوں میں لڑکی اس لڑکے نے ریپ کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اب وہ لڑکی آرمی کے ہیڈ آفس میں بیٹھی ہے۔ ارسلان ساری بات اشر کو بتاتا ہے۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یار میں اس لڑکے کے ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ مشہور بزنس مین وحید ارشد کا بیٹا زہیب ہے اور وہ جیل سے باعزت بری ہو گیا تھا۔ اب میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے کیس میں مجھے کرتا بھی تو کچھ نہیں ہوگا، بس میڈیا لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا، لڑکی کی بہت مددامی ہوگی۔ ارسلان گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اشر سنجیدگی سے بولا، میں چاہتا ہوں تم زہیب سے ملو، اس کو سمجھاؤ یا اس کی کمزوری دیکھ کر اس کو مجبور کرو وہ لڑکی سے شادی کرے۔ انفارمیشن میں تو نکال سکتا ہوں لیکن اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں پورے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اس کو گرفتار کروں، اور میں دوسرے کیس میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کا بھی یہی تھا، لڑکا رانگ نمبر پر تنگ کرتا تھا، وہ لڑکی کے بھائی نے فون اٹھا لیا، پھر غیرت میں آ کے بنا سوچ جانے بین کو قتل کر دیا، وہ بھی زندہ جلا کے۔ ارسلان افسوس کرتے ہوئے کہا،
کیا تو اس کے ماں باپ نے روکا نہیں؟ اشر افسوس سمجھے نہیں، بوڑھے ماں باپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ موبائل کے غلط استعمال سے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود نہ لڑکیاں ان کے جان سے بچتی ہیں اور لڑکیاں ان کے چکر میں نہیں آتی، وہ غیرت کے نام پر قتل ہو جاتی ہیں۔ ارسلان دکھ سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، اس زہیب کو میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اشر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آیت اشر کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ویسے وہ اشر سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن رات کے 12 بج رہے تھے اور اشر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اشر کی گاڑی کا ہارن کی آواز آئی، لگتے ہی اشر آ گیا۔ آیت بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانک دیکھا۔ اشر گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوا۔ آیت جلدی سے اشر کے لیے کھانا گرم کر کے ٹیبل لگاتی ہے۔ نوری ملازمہ آیت نوری کو آواز دیتی ہے، جی بیوی جی تمہارے صاحب آ گئے ہیں، میں نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیے ہے، تم صاحب سے جا کر بولا وہ کھانا کھا لیں۔ آیت روٹی کا برتن میز پر رکھ ہوئے، جی بیوی جی نوری عزت سے چلی جاتی ہے۔ آیت نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ اشر کے انتظار میں تھی۔ آیت کھانا کھانے لگی، اشر فریش ہو کر کھانا کھانے آیا۔ اشر کو پتا تھا آیت انتظار کر رہی ہوگی۔ اشر آیت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آیت میرے انتظار میں بھوکی رہ سکتی ہو لیکن مجھے معاف نہیں کر سکتی، اشر آیت کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں؟ آیت پانی پینے کے بعد بولی۔ آیت بس کر دو، تم جیت گئی، میں ہار گیا، تم نہیں سمجھ سکتی اس وقت میرے پر کیا گزر رہی تھی، میں کتنا ٹوٹا ہوا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ اشر دھیمے لہجے میں بولا، آیت میں نے کیا کہا تھا نا کہ میرے درد کی وجہ تم ہو، میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، میری ماں کے ساتھ برا کرنے میں میری مامی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن تم نے میری نہیں سنی۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر الفاظ پر، اپنے ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتا، لیکن تم مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرو گی۔ میں مانتا ہوں تم کو مجھ سے بہتر انسان ملنا چاہیے تھا، میں تمہارے قابل نہیں۔ اشر کی آنکھوں میں آیت کو درد محسوس ہوا۔ اشر یہ بول کر کمرے میں سے چلا گیا۔ آیت وہیں بیٹھی رہ جاتی۔ آیت سو کر اٹھی تو بیڈ کے کنارے پر پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ آیت پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر پھول سونگتی ہے، پھولوں کے ساتھ ایک چیٹ بھی رکھی تھی۔ آیت وہ پڑھی، اس میں اسماعیل والی امجی بنائی تھی جس میں سوری لکھا تھا۔ آیت مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی، پھر فریش ہو کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ شیشے پر لپسٹک سے سوری لکھا تھا۔ آیت ٹیشو سے شیشہ صاف کرتی ہے اور پھر کمرے کا گیٹ کھولتی ہے۔ آیت پر پھولوں گرتے ہیں۔ آیت خوشی سے کمرے سے باہر نکلی، گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دروازے پر سوری کی چٹ لگی تھی۔ آیت ناشتہ بنانے کچن میں جاتی ہے، ناشتے سے پہلے تیار کر کے ٹیبل سجایا گیا تھا، آیت پسندیدہ ناشتہ۔ آیت ناشتہ کرنے لگتی ہے، پلیٹ پر بھی سوری کی جگت لگی تھی۔ آیت مسکرانے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد آیت برتن سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ آیت کے موبائل پر ہیپی برتھ ڈے آیت کا میسج آیا تھا جو اشر نے بھیجا تھا۔ آیت کے موبائل پر سب نے برتھ ڈے میسج آتے رہے۔ اشر آیت کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے انتظام کیے تھے، اشر کی مدد ارم اور ارشین نے کرائی تھی۔ فرمان بھی اشر کی مدد کرنے آ گیا تھا۔ اشر نے کافی معافی مانگی، تب جا کر فرمان نے اشر کو معاف کیا۔ کمرے کو غباروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اشر نے ہارٹ بنا کے آیت کا نام پھولوں سے لکھا تھا۔ سب کام ہونے کے بعد اشر نے سب کے لیے پیزا منگوایا۔ فرمان تم لوگ تو ہو یہاں، میں ابھی ارسلان کی طرف جا رہا ہوں، مجھے عرفہ آنٹی کو منانا ہے۔ اشر اپنا موبائل اٹھا کے بولا، ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہاں پر ہوں۔ فرمان مسکراتے ہوئے بولا۔ اشر جلدی سے باہر نکلتا ہے۔ فرمان اشر کے ملازموں کو گائیڈ کرتا ہے کیا چیز کہاں رکھنی ہے۔ اشر عرفہ کے قدم میں بیٹھ گیا۔ اشر تم اس طرح گھٹنوں میں بیٹھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ عرفہ خفا کر بولی، سوری آنٹی، معاف کر دیں، دیکھیں جب سے پاکستان آئی ہوں سب سے معافی مانگتا پھر رہا ہوں۔ اشر معصوم شکل بنا کر بولا، اچھا تم کھڑے ہو بیٹا، قدموں میں نہیں ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ عرفہ پیار سے بولی، آنٹی اب تو ناراض نہیں ہے نا؟ اشر بیچارگی سے بولا، نہیں میری جان۔ عرفہ اشر کے سر پر ہاتھ کی سی چیٹ لگا کر بولی۔ اشر مسکراتے ہیں، اب آپ اور انکل چلے میرے ساتھ، آج آپ کی لاڈلی بہو کی سالگرہ ہے۔ اشر پلیٹ میں رکھا سینڈوچ کھاتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، میں ذرا تیار ہو کے آئی۔ عرفہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر کمرے کی طرف بڑھی۔ عرفہ کے جانے کے بعد اشر افتخار صاحب کے پاس بیٹھا۔ انکل تھینکس، کیا آئیڈیا دیا تھا آنٹی کو منانے کا۔ اشر افتخار کے قد پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہاں میں تمہاری آنٹی کو جانتا ہوں، جب ان کے پاؤں پکڑ لو تو خود ہی مان جاتی ہیں۔ افتخار صاحب اخبار میز پر رکھتے ہیں، آپ کی ذاتی تجربہ بتا رہے ہیں، جب آنٹی ناراض ہوتی ہیں آپ یہی کرتے ہیں۔ اشر شرارت سے بولا۔ افتخار صاحب اشر کو گور کر دیکھا، پھر اشر کے کان پکڑ کر کھینچ کر بولے، ہاں کیا بول رہے تھے تم؟ انکل کان چھوڑے، کان اور بڑے ہو جائیں گا، لڑکیوں کو بڑے کان والے لڑکے پسند نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، اشر معصومیت سے بولا۔ افتخار صاحب نے سامنے سے آتی عرفہ کو دیکھ کر اشر کے کان جلدی سے چھوڑ دیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ عرفہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، مجھے پاؤں پکڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ اشر شرارت سے افتخار صاحب کی طرف دیکھ کر بولا،
क्या मतलब? अरफा चूमकर अशर से पूछा। कुछ नहीं बेगम, ये बस ऐसे फजूल बोलता रहता है। चले, हमें देर हो रही है। अफ्तार साहब जल्दी से बोले। इससे पहले अशर कुछ बोलता, फिर दोनों अशर के साथ निकलते हैं। आयत अलमारी खोलती है। सामने आयत को मेहंदी कलर की साड़ी रखी नजर आती, जिसमें कागज की चेट लगी थी। दिस इज फॉर माई लव, अशर ने लिखा था। आयत नेट की मदद से साड़ी बांधती है। आयत तैयार होकर खुद के मेकअप करती है। कानों में मैचिंग की बाली पहनी और बालों को पिनों से सेट करती है। स्टाइल से बाल खुले छोड़े। आयत मुकम्मल तैयार होने के बाद खुद का तनकीदी जायजा लिया। आयत अपनी जेल सी गहरी काली आंखों में काजल लगाकर बहुत हसीन लग रही थी। आयत साड़ी में गजब ढा रही थी। आयत के खूबसूरत चेहरे पर हल्का सा मेकअप और भी आयत के हुस्न को निखार रहा था। आयत अपने रेशमी बालों को पीछे करते हुए मोबाइल से अपनी सेल्फी लेती है और निम्रा को व्हाट्सएप करती है। कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट, निम्रा ने रिप्लाई आते हैं। अशर तैयार होने कमरे में आते हैं। आयत को देख अशर अपनी जगह जम जाता है। आयत साड़ी में सीधे अशर के दिल में उतर रही थी। अशर किसी ट्रांस की कैफियत में आयत की तरफ बढ़ता है। आयत को अशर की इस तरह देखने से शर्म आ रही थी। अशर आयत की तरफ बढ़ता है। आयत 2 कदम पीछे हटती है, यहाँ तक कि आयत श्रृंगार में इसके करीब होती है और पीछे जाने का रास्ता नहीं होता। अशर आयत के करीब हुआ। आयत डर के अपनी आंखें बंद करती है। अशर आयत की तरफ झुकते हुए मेज से अपना चाबी उठाते हैं और पीछे हटता है। आयत आंखें खोलकर अशर को देखती है। अशर मुस्कुराकर चाबी आगे करते हैं। आयत की आंखें मार कर अलमारी खोलकर अपना सूट निकाल के वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। बदतमीज ना हो तो। आयत अशर की इस हरकत से मसनूई गुस्सा करते हुए कहा। अशर तैयार होकर शीशे के सामने खड़े होकर बालों में कंघी करते हैं और खुद पर परफ्यूम की बारिश करता है। आयत अशर का जायजा लेती है। अशर ब्राउन आंखों को ब्लैक कलर की ग्लासेस से छुपाया था। बिलाशुबा कुदरत ने अशर को खूबसूरत नक्श व निखार से बनाया था। अशर बिना कुछ बोले किसी के भी दिल पर हुकूमत करने का हुनर रखता है। अशर की जेल से सेट किए बाल जो इसको मगरूर होने का पता देते थे। आयत बेसाता अशर का जायजा लेने में मसरूफ थी। अशर कब से खुद पर आयत की नज़र महसूस कर रहा था। अपनी मगरूर चाल चलते हुए आयत के पास आया। बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, अशर ने झुकेते हुए आयत से पूछा। नहीं, आयत इसके इस तरह के पूछने पर घबरा जाती है। हड़बड़ा कर बोली, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अशर आयत को तंग करते हुए पूछा। हाँ है ना बहुत। आयत घबरा कर बोली, अच्छा जी। अशर मुस्कुराते हुए बोला। आयत कन्फ्यूज होकर सर झुका लेती है। अशर आयत का हाथ पकड़कर अपने बाजू पर रखता है। चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अशर घबरारू लहजे में बोला। आयत हाँ में सर हिला दिया। दोनों को सीढ़ियों से उतरता देख सब लोग खुश होकर आयत को विश करते हैं। आयत और अशर पर फूलों की बरसात होती है। आयत सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अशर आयत को खुश देखकर मुस्कुराने लगा। आयत अशर के साथ केक काटती है। केक पर आयत का नाम लिखा था। आयत अशर को केक खिलाती है और बारी बारी सबको केक खिलाती है। इसके बाद सब गेम खेलते हैं। अल्फा आंटी को बहुत प्यार करती है। आयत सबके गिफ्ट खोलती है। सबके गिफ्ट बहुत अच्छे थे। आयत सबका दिल से शुक्रिया अदा करती है। अरिशा तो मजे से केक खाने में मसरूफ थी। फरमान ठंडी आह बढ़कर रह गया। देखो अपनी मम्मा को किस तरह खाने से मोहब्बत है। फरमान अपनी बेटियों को हानिया और तानिया से बोला। वो दोनों खुशी से ताली बजाने लगी। उफ़ो, कहाँ फंस गया? तुम दोनों वहाँ पर गई हो? फरमान अपना सर पकड़कर बोला। क्या बातें हो रही हैं? अरसलान फरमान के कंधे पर हाथ रखकर बोला। यार कुछ नहीं, बस अरीशा खाने की मोहब्बत से तंग आ गया हूँ। कसम से खाना जलन होने लगी है। फरमान बेचारगी से बोला, मुंह बनाकर बोला। अरसलान की हंसी छूट गई। यार ये अरीशा पहले ऐसी नहीं थी। अरसलान हंसते हुए बोला, हाँ जब से माँ बनी है तब से खाने का जुनून हो गया है। फरमान मुंह बनाकर बोला, अच्छा फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी। अब अशर ने ज्यादा खाने नहीं देना। वैसे ही अशर ने अरीशा का जेब में दाखिला कर दिया है। अब वो रोज जेम जाएगी। इस्लाम फरमान तसल्ली देते हैं। फरमान अरीशा की तरफ देखते हैं। मुझे नहीं लगता यार मैं इसके डायमंड का नेकलेस लाया तो मुहतरमा कहने लगी, अच्छा था खाने को ले आते। दुनिया में लोगों की बीवियां सोना मांगती हैं, लेकिन मेरी बीवी सवाए खाने की चीज़ों को मांगने के सिवा कुछ नहीं आता। फरमान अफसरी से बोला, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरसलान हंसते हुए बोला। फरमान अरसलान की कमर पर मुक्का मारते हैं। आयत सब के जाने के बाद अपनी झोली उतार रही थी। अशर आयत को पीछे से हक करता है और अपनी थोड़ी आयत के बाजू पर रखता है। कैसा लगा सरब्राइद? अशर की इस तरह करने से आयत का दिल जोरों जोर से धड़कता है। बहुत अच्छा। आयत शर्माते हुए बोली। अशर आयत का रुख अपनी तरफ करते हैं। तुमने मुझे माफ कर दिया? अशर आयत से पूछा। कब का? आयत अशर के बाल खराब करते हुए बोली। अशर आयत को दोनों आंखों पर अपने होड़ रखता है। आयत अशर के सीने से लग जाती है। अशर आपने मुझे बहुत रुलाया था। आयत अशर के सीने से नकर बोली। आयत मैं वादा कर दूँ अब कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अशर आयत के सर पर बोझ देते हुए बोला। आयत मुस्कुराती हुए अशर को देखती है। अशर आपको मुझसे एक वादा करना है, आप कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। आपको पता है ना नशे इस्लाम में हराम है। अपने दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा कोई ना हो, सिगरेट भी नशे में आती है।
آپ بے شک شراب نہیں پیتے، لیکن چھوٹے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم اس سے وعدہ کریں آپ سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آیت اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوا کبھی نہیں پیوں گا۔ اشر آیت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتا ہے اور آیت کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کے رنگ پہناتا ہے۔ آیت آئی لو یو، لیکن مجھے زیادہ نہیں۔ آیت شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ اشر آیت کو خود کے قریب کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں اشر کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ اشر منہ بنا کر دوسری طرف کروٹ لیتا ہے۔ آیت شاور کے لیے اشر پر اپنے بالوں کے پانی کا چھڑکاتی ہے۔ اشر اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیتا ہے۔ آیت دوبارہ اشر کو تنگ کرتی ہے۔ اشر آیت کے ہاتھ پکڑ کر خود کی قریب کر لیتے ہیں۔ اب کرو۔ آیت شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیتی ہے۔ اشر آیت کے سر پر بوس لیتے ہیں۔ اشر چھوڑے، اب جلدی اٹھ جائیں ورنہ آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ آیت اپنا ہاتھ اشر سے چھڑا کر بولی۔ اچھا تو تم چاہتی ہو میں آفس جاؤں؟ اشر بیٹھتے ہوئے کہا جی اب اٹھ جائیں، زیادہ رومانٹک نہیں بنے، شرافت سے آفس جائیں۔ آیت ہنستے ہوئے بولی۔ آیت تھینکس پھر سے محبت مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ اشر اس سے پہلے کوئی گستاخی کرتا اشر کا موبائل بجنے لگا۔ اشر بدمزاق اور پیچھے ہٹتا ہے۔ ہیلو ہاں تائزہ میں آتا ہوں۔ اشر فون بند کر کے اٹھتا ہے۔ یار تم بہت ظالم ہو، اشر آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آیت اشر کو واش روم جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ اشر منہ بنا کر واش روم جاتے ہیں۔ آیت کل رات کے بارے میں سوچتے ہوئے شرمانے لگی۔ اشر نے جو اس پر پیار کی بارش کی تھی، آیت خود کو آئینے میں دیکھتی ہے۔ یہ اشر کی محبت تھی جو آیت کو اپنا آپ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ارسلان افلاحار صاحب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ ارفس ارم کی کچن میں مدد کر رہا تھی۔ اسد بھی اٹھ گیا ہے۔ اب اس نے رو رو کے پورا گھر سر پر اٹھایا تھا۔ ارم تم کام چھوڑ دو، تم اسد کو دیکھو، یہ میں پراٹھے لے کر آتی ہوں۔ ارفا پراٹھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ جی مما۔ ارم جلدی سے اسد کو گود میں لیتی ہے۔ ارسلان کا موبائل پر رنگ ہوتی ہے۔ ہیلو ہاں بولو۔ ارسلان پراٹھا کھاتے ہوئے فون پر بولا۔ کیا کب ہو یہ سب؟ ارسلان ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں۔ ارسلان کیا ہوا؟ افتخار صاحب اپنے بیٹے کو پریشان دیکھ کر بولے۔ میں نے جس لڑکی کو بتایا تھا اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ ارسلان پریشانی سے کہا کیا؟ ارم گھبرا کر بولی میں نکلتا ہوں۔ ناشتہ تو کر لے ارسلان، پیچھے سے ارم نے آواز دی، لیکن ارسلان بنا جواب دیے چلا گیا۔ سر یہ لڑکی کی ویڈیو شاہزیب نے نیٹ پر ڈال دی تھی۔ گھر والوں کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے لڑکی کو خوب برا بھلا کہا۔ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ ارسلان کو رپورٹ دیتے ہوئے بلال نے بتایا یہ بہت برا ہوا۔ میں اشر کو بولا ہوتا ہوں وہ شاہزیب سے نہیں ملے۔ ارسلان اشر کو فون کر کے ساری بات اشر کو بتاتا ہے۔ شاہزیب کو پولیس گرفتار کرنے پہنچی، لیکن شاہزیب ملک سے باہر بھاگنے کے لیے ڈرائیو کرتا ہوئے سامنے ٹرک سے ٹکر جاتا ہے اور موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ شاہزیب کی موت کی خبر سننے کے بعد شاہزیب کی ماں پاگل ہوگی۔ وحید ارشد کو غیر قانونی کام کرنے کے جرم میں 10 سال کی جیل ہو جاتی ہے۔ عدنان ارشد کے ساتھ بہت خوشی تھا۔ عدنان نے پورے دن بھی غلطی کام کیے تھے وہ سب چھوڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے مافیا کے لوگ عدنان سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ عدنان ایک بار اور سوچ لو، اس کام کی وجہ سے آج تم کو یہ مقام ملا ہے اور تم جانتے ہو یہاں سے انسان کی واپسی مر کے ہوتی ہے۔ عدنان کو دھمکاتے ہوئے مافیا کے ڈاؤن نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ عدنان غصے سے بولا تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ آدمی پستول اٹھا کر عدنان کو گولی مار دیتے ہیں۔ ارشی دوسرے کمرے میں تھی۔ ارشی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارشی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے باز رکھتی ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ارشی عدنان کے پاس آئی۔ عدنان گھبراؤ مت، میں نے ایمبولینس فون کیا ہے۔ ارشی عدنان کے سر پر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دینا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری وجہ سے تمہارے بیٹے کی موت ہوئی، وہ ماریا میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ عدنان کی بات سے ارشی کو زبردست جھٹکا لگا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تمہاری شادی ہاشم سے ہوگی تو میں نے فیصلہ کر لیا ایک دن تم کو حاصل کر کے دم لوں گا۔ میں نے ہاشم کی فیکٹری کو آگ لگائی، میں چاہتا تھا تم اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن تم اسد کی وجہ سے ہاشم سے کبھی رشتہ نہیں توڑو گی، تو اس کے لیے مجھے اسد کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ ہو سکے مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ سب تم کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ عدنان آخری بات بولتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کا دم نکل جاتے ہیں۔ ارشی کو آج اپنے گناہوں کی سزا مل گئی۔ اس کو دولت کی چاہ تھی، وہ اس کے پاس تھی، لیکن اس نے اپنی اولاد کھو دی۔ آیت اور ارم کا صبر اس پر قہر بن کے ٹوٹا۔ وہ آج اکیلی رہ گئی تھی۔ ارشی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور پھر اپنے بال نوچ کے رونے لگی۔ ارشی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا، اپنے مافیا کے ساتھیوں کے خلاف پولیس کی مدد کی۔ پولیس نے ارشی کی مدد سے ایک پورا گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بہت ساری لڑکیاں پولیس نے بازیاب کروائی۔ عدالت نے ارشی کو 20 سال کی قید کی سزا دلائی، 5 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ ارشی کی گرفتاری کی خبر دیکھ ارم کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ارسلان ارم کو اور آیت کو
अर्शी से मिलाने जेल लेके गया था। इरम और आयत मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। अर्शी रोते हुए अपने हाथ जोड़कर बोली। इरम और आयत अफसोस से अर्शी को देख रही थी। हमने आपको हमेशा अपनी सकी माँ माना, जबकि आप अपने दिल में हमारे लिए नफरत भरी हुई थी। आपकी वजह से हमारी माँ की जान हमारे बाप ने ले ली, लेकिन फिर भी आपके दिल में हमारे लिए नफरत कम नहीं हुई। आप हमारे सामने माँ होने का ढोंग करती रही, पीछे पीछे बेचने की साजिश कर रही थी, लेकिन आप शायद भूल गई थी हमारे अल्लाह हमारे साथ था। उसने आपकी साजिशों को नाकाम बना दिया, लेकिन आप तब भी बाज नहीं आई और इरम को बेचने की साजिश करने लगी। आयत नफरत से अर्शी की तरफ देखते हुए बोली। अर्शी नदामत से सर झुका लेती है। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। आशिफ बेग ने तुम्हारी माँ से दौलत के लिए शादी की थी। आसिया माजूर थी, कोई इससे शादी नहीं करना चाहता था। हाशिम बेग और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तुम्हारी माँ हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने और हाशिम ने मिलकर तुम्हारी माँ की दौलत हथियाने का प्लान बनाया। हाशिम ने आसिया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। शादी के बाद हाशिम को तुम्हारी माँ से मोहब्बत होने लगी थी। वो आसिया को छोड़ना नहीं चाहता था। आयत की पैदाइश के बाद हाशिम और आसिया का रिश्ता और मजबूत हो गया था। आसिया जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, इसके अंदर एक खामी थी, इसकी माजूर। हाशिम बेग को आसिया के साथ कहीं भी जाने में शर्म आती। आसिया फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन हाशिम बेग आसिया के माजूरी से उता गया था। वो आसिया से जान छुड़ाना चाहता था। हाशिम बेग फिर से मेरे साथ ताल्लुकात बहाल होने लगे। हाशिम ने मेरे कहने पर आसिया को खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर देने लगा, जिसकी वजह से आसिया बीमार रहने लगी। आसिया इरम की पैदाइश के वक्त बहुत कमज़ोर थी और इरम की पैदाइश के वक्त बाद वह मर गई। अर्शी शर्म से सर झुकाकर सारी सच्चाई इरम और आयत को बताई। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। आज मेरा बेटा भी नहीं रहा। असद को मेरे गुनाह खा गए। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अर्शी पागलों की तरह रोते हुए बोली। आपने जो किया आपको इसकी सजा मिल गई। मैं आपको अल्लाह की खातिर माफ़ करती हूँ। आयत रोते हुए कहा। इरम और अरसलान ने इरम के बाजू पर जोर देते हुए कहा, मैंने भी आपको माफ़ किया। इरम बोलने के साथ वहाँ से चली जाती है और आयत और अरसलान इरम के पीछे जाते हैं। पीछे जेल में खड़ी अर्शी अपनी गुनाहों की माफ़ी मिलने पर जोर से रोने लगी। अलीशा, तुम कब तक ऐसे एक शराब के पीछे भागोगी? अनम अपनी बेटी को सीरीज खिलाते हुए बोली। भाभी, आप भी मुझे समझने लगी। अलीशा मुंह बनाकर देखो अलीशा, अशर तुम्हारी नसीब में नहीं है। मेरी मानो हुज़ैफा से शादी के लिए हाँ कर दो। अनम अलीशा को समझाते कहा, भाभी पता है मैं क्या सोचती हूँ, काश मैं उस हाशिम बेग की बेटी होती तो आज अशर से मेरी शादी हो जाती। अशर आज मेरा होता। अलीशा तलही से मुस्कुराते हुए कहा, बस कर दो अलीशा, क्या पागलपन है ये? तुमको क्या लगता है आयत की जिंदगी में सब कुछ आसान था? उसके बाप ने उसकी माँ की जान ली थी। अशर और आयत के ताल्लुकात कोई मोहब्बत वाले नहीं थे। इन दोनों ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अशर ने आयत को इतनी जल्दी अपनी बीवी कबूल नहीं किया था। अशर का रवैया आयत के साथ बहुत बुरा था। अब जाकर दोनों के रिश्ते में सुकून आया है। प्लीज़ तुम कोई इनकी खुशियों की दुश्मन नहीं बनो। तुम हुज़ैफा को एक मौका दे के तो देखो। अनम अलीशा से बोलकर जाने लगी। भाभी, मैं हुज़ैफा से शादी के लिए तैयार हूँ। पीछे से अलीशा अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अनम ने खुशी से अलीशा को गले लगा लिया। अशर आयत के साथ बैठा मूवी देख रहा था। आयत, तुमने अच्छा किया अर्शी बेगम को माफ़ करके। अशर टीवी बंद करके बोला। आयत अशर के कंधे पर सर रख कर कहती है, अशर मुझे पापा की फिक्र हो रही है, न जाने वो कहाँ होंगे। मैंने जिस औरत की खातिर मेरी माँ से बेवफाई की, इसी औरत ने इन्हें छोड़ दिया। पापा कैसे इंसान थे, सिर्फ अपनी इजाज़त से प्यार करने वाले। आयत तलही से बोली, तुम ये सब सोचकर खुद को परेशान न करो। अशर आयत को माथे पर किस करते हुए कहा, तुमने खाना खाया? अशर ने आयत के बाल पीछे करते हुए पूछा। नहीं, दोपहर से कुछ नहीं खाया, दिल ही नहीं कर रहा। आयत मासूम शक्ल बनाकर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। अशर खड़े होकर बोला। ठीक है। आयत मुस्कुराकर बोली। अशर फिर किचन की तरफ बढ़ा। आयत सोफे से टेक लगाते हुए आंखें बंद कर ली। अलीशा ने जब से जेम ज्वाइन किया था तब से उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। अलीशा अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खा सकती थी। अलीशा को केक, चॉकलेट, चावल, बर्गर, हर तरह के जैम फ्रूट मना थे। फरमान अलीशा को खूब तंग करता था और भी मज़े मज़े के खाने अलीशा से बनवाता था। अलीशा तो खा नहीं सकती थी, बस दिल मूंद कर बैठ जाती। फरमान मज़े से अलीशा के सामने बैठकर बिरयानी खा रहा था। वाह वाह, क्या मज़ेदार बिरयानी है। दिल कसम से खुश हो गया। फरमान बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला। अलीशा को ये सब देखकर मुंह में पानी आ रहा था। फरमान, मुझे एक चम्मच बिरयानी तो चखाएं। अलीशा खुश होंठों पर ज़बान फेरते हुए बोली, नहीं, हाथ हटाओ अपना और ये नज़र लगाना बंद करो। तुम्हारा वैसे भी 5 किलो वजन इतनी मुश्किलों से कम हुआ है। जब से तुम स्मार्ट नहीं हो जाती, ये सबको खाना दूर की तुम तो बात देखोगी भी नहीं। फरमान बिरयानी की प्लेट उठाते हुए बोला।
عائشہ رونے والی شکل بنا کر فرمان کو دیکھتی ہے۔ اتنے میں تانیہ اور ہانیہ کی رونے کی آواز کمرے سے آنے لگی۔ جاؤ اپنی اولاد کو سنبھالو، فرمان نے عائشہ کو تپاتے ہوئے کہا۔ کیا مصیبت ہے، ایک تو مجھے کوئی کھانے نہیں دیتا، اوپر سے ان دونوں کو رونق کی فرصت نہیں۔ عائشہ جل بن کر بولی، اور میں اکیلے ان کو سنبھال لینے والی نہیں ہوں، آپ چلیں، ایک کو آپ خاموشی کروائیں۔ عائشہ فرمان کو ہلا کر بولی، اچھا چلو۔ فرمان منہ بنا کر بولا۔ فرمان اپنی بریانی کی پلیٹ پکڑ کے عائشہ کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ ارسلان تو ارم کے ساتھ آج اسپتال جانا، اسد کو حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں۔ عرفہ کھانا میز میں رکھتے ہوئے کہا، ماما آپ چلی جائیں، مجھے ایک اہم مشن کے لیے وزیرستان جانا ہے۔ ارسلان پلیٹ میں فارن ڈالتے ہوئے کہا، ارسلان کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ افتخار صاحب روٹی ارسلان کی طرف بڑھاتے، پاپا ایک ہفتے کے لیے، ہو سکتا ہے ایک مہینے میں لگ جائے، آپ کو پتہ ہے نہ کبھی جانا پڑتا ہے۔ ارسلان کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ارم منہ بنا کر ارسلان کی طرف دیکھتی ہے۔ ارسلان آپ کو بس اپنی ڈیوٹی کی پرواہ ہے، آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ ارم ارسلان سے چھپک گئی۔ ارم تم سمجھا کرو یار، میرے لیے میرا فرض سب سے پہلے ہے، اور جب مجھے موقع ملتے ہیں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں تم لوگوں کو وقت دے سکوں۔ ارسلان بچارگی سے بولا۔ ارم منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان پریشانی سے عرفہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تم پریشان نہ، میں سمجھاؤں گی۔ عرفہ ارسلان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، دیکھو نا تم کو ارم کے ساتھ جانا چاہیے تھا، وہ جب فرمان اور عائشہ کو ایک ساتھ دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے اس کا شوہر ایسے ہی اس کے ساتھ رہے۔ افتخار صاحب بولے، پاپا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، اچانک ہی فون آ گیا۔ ارسلان پریشانی سے کہا، اچھا تم کھانا کھاؤ۔ عرفہ ارسلان سے بولی اور خود ارم کی منانے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے نا؟ عرفہ ارم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماما آپ دیکھیں نا، ارسلان کو صرف اپنی ڈیوٹی کی پرواہ ہے۔ ارم عرفہ کے گلے لگ کر بولی، میری جان تم بھی تو اس کی مجبوری کو سمجھو، کون سا انسان ہوگا جو اپنے گھر والوں کو وقت دینا نہ چاہے۔ چلو بس اپنا موڈ ٹھیک کرو، چل کر کھانا کھاؤ، تم اگر اس کا حوصلہ نہیں بڑھاؤ گی تو وہ کمزور پڑ جائے گا، شاباش اٹھو۔ عرفہ پیار سے ارم سے بولی۔ ارم عرفہ کے ساتھ کمرے سے باہر جاتی ہے۔ اشر عائد کو ہسپتال لے کے آیا۔ اشر کیا بات ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ عائد پریشانی سے پوچھا۔ تم چلو تو صحیح۔ اشر عائد کا ہاتھ پکڑ کر ایمرجنسی روم میں لے کے جاتا ہے۔ ہاشم ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے تھے، اس کی حالت دیکھ کر عائد کو رونا آ رہا تھا۔ پاپا، عائد کی آواز سن کے ہاشم بیگ اپنی آنکھیں کھولتا۔ عائد تم مجھے معاف کر دو، ہاشم ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ پاپا میں نے آپ کو معاف کر دیا، عائد روتے ہوئے ہاشم بیگ کے سینے سے لگ کر بولی۔ اشر عائد کو ہاشم بیگ سے دور کرتا ہے، دیکھیں مسٹر اشر آپ انہیں معاف کر دیں تاکہ ان کی روح آسانی سے نکل سکے۔ کمرے میں کھڑے دورمان کے چیئرمین نے کہا۔ عائد روتے ہوئے اشر کی طرف دیکھتی ہے، اشر پلیز پاپا کو معاف کر دیں، پلیز پاپا آپ بہت اذیت میں ہیں۔ عائد سسکیوں سے روتے ہوئے اشر کا ہاتھ پکڑ بولی، اشر دیکھے آپ کے ساتھ پاپا نے جو کیا آج ان کی سزا پاپا کو مل گئی۔ اشر عائد کی طرف دیکھ کر رہا تھا جس کا دل اپنے باپ کی تکلیف دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ ہاشم بیگ اشر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ ہاشم بیگ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کل رات میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، وہ وہاں بہت خوش ہے، اس لیے میں نے ہاشم بیگ کو تم کو معاف کیا۔ اشر اپنی آنکھیں بند کر کے زبر سے بولا۔ اشر کے بولنے کے بعد ہاشم بیگ کا دم نکل جاتا ہے۔ پاپا، عائد زور سے رونے لگتی ہے۔ اشر عائد کو سینے سے لگا کر چپ کراتا ہے۔ ہاشم بیگ کی موت کو 3 مہینے گزر گئے تھے، عائد پریگننٹ تھی۔ اشر عائد کا بہت خیال رکھتا تھا۔ عائد ہمارے بیبی کو آنکھیں جو ہے تمہاری طرح ہونی چاہیے، اور ناک میری طرح، اور بال بھی میرے جیسے ہونے چاہیے، اور کان بے شک تمہارے جیسے ہوں۔ اشر ٹراس میں عائد کے ساتھ کھڑے چائے پیتے ہوئے بولا، نہیں، ناک میری طرح ہونی چاہیے، آنکھیں آپ کی طرح ہونی چاہیے، اور بال بھی میری طرح۔ عائد بسکٹ کھاتے ہوئے کہا، عائد یہ کیا بات ہوئی؟ اشر منہ بنا کر بولا، کیا اشر میرا پیرا بیبی ہوگا تو میں کچھ تو میری پسند ہو؟ عائد روٹتے ہوئے کہا۔ عرفانہ جو انہیں بلانے آئی تھی ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگی، واپس اپنے کمرے میں چلے گی۔ عائشہ اور حذیفہ کی شادی تھی۔ اشر اور عائد اسٹیج پر آ کر حذیفہ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مختار مسعود بہت خوش تھے، ان کے بیٹے کو اس کا ہم پسند ساتھی جو مل گیا تھا۔ نکاح کے ہونے کے بعد عائشہ کو حذیفہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ عائشہ کا دل حذیفہ کے لیے دھڑک رہا تھا، شاید یہ نکاح کے بول کا اثر تھا۔ نم ماجد کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اشر اور عائد اس پاس آئی۔ اشر مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انر شرمندگی سے بولی، بھول جاؤ پرانی باتوں کو، میں خوش ہوں تمہاری اور ماجد کی لائف سیٹ ہوگی۔ اشر مسکراتے ہوگا، تھینکس۔ امجد مسکراتے ہوئے اشر کے گلے ملتا ہے۔ اسٹیج پر کھڑی سلمی ان چاروں کو گروپ فوٹو کے لیے بلا رہی تھی، وہ چاروں اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ اشر ایمرجنسی روم کے باہر چکر لگا رہا تھا، یار تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ فرمان اشر کو تسلی دیتا ہے، لیکن اشر کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے، بہت بہت مبارک بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اشر خوشی سے ڈاکٹر کے گلے لگ جاتا ہے، اور میری وائف اشر عائد کا خیال آتے ہی پوچھا وہ بھی ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا بہت بہت مبارک ہو یار، فرمان بول کے اشر کے گلے لگ گیا۔ اشر اپنے بیٹے کو اٹھا کے عائد کے پاس لیٹ آتا ہے۔ بہت مبارک ہو، اشر عائد کے سر پر بوس دیتے ہوئے کہا۔ تھینکس عائد اس پیار سے تحفے کے لیے۔ اشر خوشی سے بولا۔ عائد جھکتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے اور نیم آواز میں بولی ماشاء اللہ۔ اشر عائد کو خود سے لگا لیتا ہے۔ علیشہ ہسپتال میں سب کو مٹھائی بانٹ رہی تھی، بھائی مٹھائی کھائیں اور بھابھی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ علیشہ خوشی سے بولی خیر مبارک۔ عائد مسکراتی ہوئی کہا فائنلی میں پھپھو بن گئی۔ علیشہ خوشی سے بچے کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ فرمان علیشہ کو بچوں کی طرح خوش ہوتا دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حمیدہ، تانیہ اور عرفانہ ہانیہ کو لے کر عائد سے ملنے آتے ہیں۔ ارسلان ارم کے ساتھ اسپتال آیا ہے۔ ارسلان اشر کو گلے لگا کر مبارکباد دیتا ہے۔ ارم عائد سے گلے ملتی ہے اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے۔ ابو اس کی آنکھیں تو اشر بھائی کی طرح ہیں، براؤن ہیں اور بال بالکل تمہارے جیسے۔ ارم خوشی سے بولی۔ عائد ہنسنے لگی۔ عرفان اور افتخار بھی آگے تھے۔ چلو بھائی گروپ فوٹو لیتے ہیں۔ فرمان اپنا موبائل سے کیمرہ آن کرتے ہوئے کہا، پھر سب کی گروپ فوٹو لی۔ عرفانہ اور افتخار اشر کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ اس پر دل میں سب بچوں کی خوشی کی دعائیں مانگنے لگی، اور یہاں پر ہماری کہانی کا ہو گیا اختتام۔ یقیناً یہ والی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگلا ہماری کہانی کون سی کہانی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی۔ تو اللہ حافظ۔